صد عزت و احترام و تکریم، سامعین کرام، ناظرین کرام، آج جیسے کہ میں نے کل کے درس میں بھی اور پرسوں کے ظہر کے درس میں بھی اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی میں جمعۃ المبارک کے خطبے میں مسائل روزے پر اور روزے کے احکامات پر گفتگو کروں گا، لیکن اس موضوع کو آغاز کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آج 3 رمضان المبارک ہے، اور 3 رمضان المبارک یہ یوم ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی ہمارے امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن نے جو ہمیں سبق یاد کرایا اور سبق پڑھایا وہ یہی ہے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ وہ زہرا جو کلی ہیں، جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی فاطمہ ہے اور آپ کا لقب زہرا اور بطول ہے۔ آپ کی پیدائش کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی، آپ دنیا کے اندر تشریف لائیں اور آپ کی پیدائش ہوئی۔ کچھ نے کہا کہ 39 سال عمر تھی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے اس کو نقل کیا، آپ نے فرمایا کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور اس وقت جو ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ امام نسائی نے نقل فرمایا ہے کہ آپ کا رشتہ مبارک سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منظور نہیں فرمایا۔ پھر خود ان حضرات نے مشورہ دیا کہ علی آپ جائیے اور آپ جا کر یہ سعادت حاصل کریں کہ حضور کی قرابت داری آپ کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور مہر کے اندر جس مہر پر عقد نکاح ہوا ہے، یہ میرے سامنے مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر کھلی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس مہر پر سیدہ کائنات کا عقد ہوا ہے وہ 400 مسقال چاندی ہے۔ 400 مسقال چاندی کے حوالے سے ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ تقریباً 130 تولہ چاندی بنتی ہے۔ ایک مسئلہ سماعت فرما لیں، دیکھیں شریعت مطہرہ نے مہر کو متعین نہیں کیا ہے۔ مہر کتنا ہونا چاہیے اس کو شریعت نے متعین نہیں کیا، شریعت نے مطلق رکھا ہے کہ بھئی ہر شخص کی اپنی طاقت و قوت کے مطابق مہر رکھا جائے۔ کوئی غریب آدمی ہے، کوئی امیر آدمی ہے، کسی کے پاس طاقت ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، اس لیے مہر کو متعین نہ کیا جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس کی آپ یہ سمجھیں کہ جو ایک منیمم ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ زیادہ کتنا ہونا چاہیے اس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مہر کے حوالے سے کچھ فرمانے لگے کہ مہر متعین کیا جائے، تو ایک خاتون کھڑی ہو گئیں، کہنے لگی مہر کے حوالے سے عمر، قرآن نے کہا ہے کہ قنطاراً، اگر قنطار بھی دے دیں، ڈھیر برابر بھی دے دیں تو ان سے واپس نہ لو۔ تو جب قرآن ہمیں اتنا دے رہا ہے اور مطلق رکھا ہے تو آپ متعین کیوں کر رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا فرمایا کہ عمر کی امارت کے اندر ایسی خواتین بھی موجود ہیں جن کو قرآن پر اتنی فہم حاصل ہے، تو مطلق رکھا۔ میں گزارش کروں گا، اس وقت میرے سامنے جتنے نمازی بیٹھے ہوئے، ہم مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہیں، کچھ میرے جیسے نوکری پیشہ لوگ ہیں، متوسط لوگ ہیں، کچھ سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیں مہر ہر شخص اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی طاقت و قوت کے مطابق رکھے۔ ایک شخص غریب ہے وہ 10,000 بھی رکھ لے گا، 15,000 بھی رکھ لے گا، 25,000 بھی رکھ لے گا، آج کے زمانے کے مطابق ٹھیک ہے۔ لیکن ایک شخص کی شادی پر 50 لاکھ خرچ ہو رہا ہے، اس کی شادی پر 1 کروڑ خرچ ہو رہا ہے، 2 کروڑ خرچ ہو رہا ہے، اس سے بھی زیادہ خرچ، مہر کتنا رکھ رہے ہیں؟ بھائی مہر رکھ رہے ہیں 10,000۔ بھائی یہ 10,000 مہر کیا؟ 10,000 کی تو جوتی بھی نہیں آتی۔
میں جوتی لینے کے لیے گیا ساری روز جوتی نہیں آئی میری 10,000 کی. بولا بھائی 10,000 کی جوتی کدھر ہو؟ 10,000 کی جوتی بھی نہیں آتی. یعنی مہر کو آپ نے اس زمانے کے اعتبار سے، شادی پر آپ کا خرچہ ہے 50 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ، آگے بڑھتے جائیے بڑھتے جائیے بڑھتے جائیے، اور مہر آپ کتنا رکھ رہے ہیں. تو کم سے کم اگر اللہ نے آپ کو قوت و طاقت عطا فرمائی ہے، ہم نسبت والے لوگ ہیں، نسبتوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، سیدہ کائنات کا نام محبت کے ساتھ لیتے ہیں، تو کم سے کم اپنی بچی کا جو مہر ہے وہ سیدہ کائنات کی نسبت سے رکھ لے. سبحان اللہ. تو کتنا ہے مہر؟ فرمایا کہ مفتی جلال الدین امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مہر جس پر عقد نکاح ہوا 400 مسقال چاندی، 400 مسقال چاندی کو اگر تولے کے اندر کنورٹ کریں تو تقریباً 130 تولہ چاندی بنتی ہے، جس کی آج قیمت مجھے معلوم نہیں ہے، پچھلے دنوں ایک نکاح تھا دیکھا تھا، تقریباً 1.25 لاکھ سے لے کر 2 لاکھ کے درمیان جو بھی چاندی کی قیمت ہوگی اس وقت، یہ آپ کا مہر ہوا. دوسرا مسئلہ آ گیا جہیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی کونین اپنی پیاری بیٹی کو جو جہیز دیا، فرماتے وہ ایک بان کی ایک چارپائی تھی، چمڑے کا ایک گدا تھا جس میں روئی کی جگہ کھجور کے پتے ڈلے ہوئے تھے، ایک چھاگل، ایک جو ہے وہ مشک تھی، 2 چکیاں اور مٹی کے 2 گھڑے. یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو جہیز دیا. دیکھیں جہیز جو ہے، کہتے جہیز لعنت ہے، جہیز لعنت ہے. مطلق جہیز لعنت نہیں ہے، جہیز تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو بھی دیا. آپ اپنی بچی کو جو چیز دیتے ہیں پیار سے، محبت سے، وہ تو ایک محبت ہے، یہ تو خود حضور نے سیدہ کائنات کو دیا ہے. لعنت وہ جہیز ہے جس کی فہرست بنتی ہے، جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، مجھے یہ گاڑی چاہیے، یہ فریج چاہیے، یہ فلاں چاہیے، یہ فلاں چاہیے، یہ فلاں چاہیے. اور بات تو ایسے، میں کیا جملہ استعمال کروں، اچھا نہیں لگ رہا بولنا، کہ بھائی تم یہ شادی کر رہے ہو، یہ تجارت کر رہے ہو، سامان آیا گھر پہ، یہ کیا ہے؟ ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ فلاں برانڈ کی یہ چیز دینا، تو انہوں نے یہ کیا بھجوا، اٹھاؤ اس سے سامان، سامان واپس کرو. ارے خدا کے بندو، تم یہ شادی کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ جہیز لعنت ہے. وہ جہیز جس کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جس کی آپ فہرستیں بنا رہے ہیں اور جس پر آپ اصرار کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، وہ جہیز لعنت ہے. ہاں اپنی طرف سے بچی کو کچھ دیتا ہے، وہ جہیز جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو عطا فرمایا، وہ تو حضور کی سنت مبارکہ ہے. یہ ہو گیا عقد نکاح کے حوالے سے، اور یہ ہو گیا جہیز کے حوالے سے. سیدہ کائنات کو سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی، اللہ اکبر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب وہ تشریف لاتی تو حضور ان کے احترام کے اندر کھڑے ہو جاتے. بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک ہے کہ امہات المومنین بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائیں تو حضور کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، مرحبا بعبرتی، اور اتنی محبت کا مظاہرہ کیا، اور فرمایا کہ اے فاطمہ، الا ترضین یا فاطمہ ان تکونی سیدہ نساء اہل الجنتی، فرمایا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے. آپ کے شہزادے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار، ان کی والدہ محترمہ اللہ اکبر خواتین کے سردار، اور جنت تو ان کے نانا جان کی ہے. جو ان کے نانا سے پیار نہ کرے، ان کی بیٹیوں سے پیار نہ کرے، ان کے نواسوں سے پیار نہ کرے، ان کے خاندان سے پیار نہ کرے، ان کی آل سے پیار نہ کرے، ان کے ساتھیوں سے پیار نہ کرے، اس سے پیار نہ کرے جس سے حضور پیار کرتے ہیں، وہ کون سی جنت کی تلاش کر رہا ہے. دوسرا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا بڑا ذوق و شوق عطا فرمایا تھا. راتوں کو لمبی لمبی عبادت کیا کرتی تھی، عبادت کی حریص تھی، اور اتنی لمبی عبادت کرتی کہ رات ختم ہو جاتی لیکن سجدہ کائنات کا سجدہ ختم نہیں ہوتا. اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتی کہ خدایا تیری بندی فاطمہ کو ایک ایسی طویل رات عطا فرما دے کہ دل کھول کر تیری بارگاہ کے اندر سجدہ کرے. اور خاص طور پر جمعۃ المبارک کا آج دن ہے، اور آج آپ کا یوم آیا ہے بحمد اللہ تعالیٰ، اتنی محبت کے ساتھ ہم منا رہے ہیں، ذوق و شوق کے ساتھ منا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بارگاہ کے اندر ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. جمعے کے دن خاص طور پر جمعۃ المبارک کا جو دن ہے، اس دن کے بارے میں ہے کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ اس گھڑی کے اندر بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرماتا ہے. وہ گھڑی کب ہے؟ اس کو مخفی رکھا گیا ہے
سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی خادمہ فضہ سے کہتی تھی کہ جب جمعۃ المبارک کے دن سورج غروب ہونے لگے، دیکھنا ذرا بار سورج غروب ہو رہا ہے، فرمایا اس وقت ہاتھ اٹھا کے جمعے کے دن غروب آفتاب کے وقت دعا کیا کرتی تھی۔ فرمایا جمعے کے دن یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے لخت جگر، نور نظر، ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز وضع سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کو ایک نسبت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، لیکن قربان جائیں سیدہ کائنات کے مقام پر کہ اللہ نے آپ کو تین نسبتیں عطا فرمائیں۔ آپ حسنین کریمین کی مادر ہیں، آپ مولا کائنات کی زوجہ مبارکہ ہیں، اور اس کے بعد اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ نور چشمے رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین، بانوائے آ تاجدار حل اردا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آ مرکز درکار عشق، مادر آ قافلہ سالار عشق۔ فرمایا حضرت عیسیٰ کی والدہ کو ایک نسبت اور سیدہ کائنات کو اللہ نے تین نسبتیں عطا فرمائی، اور فرمایا کہ ان کا مقام و مرتبہ اگر دیکھنا ہو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو وہاب روایت فرماتے ہیں، فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا، قیامت کے دن ندا کرنے والا ندا کرے گا، عرش ندا آئے گی، لفظ سنیے گا، فرمایا یا اہل الجمعی نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے آل معاشر اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو، اے میدان معاشر کے اندر جمع ہونے والو نگاہوں کو جھکا لو کہ حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط فتمر مع 70 جاریۃ من الحور العین کبرقل اکثر۔ فرمایا کہ آپ جو ہے اتنی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے پل صراط سے جیسے بجلی کی تیزی ہوتی ہے۔ فرمایا نگاہوں کو نیچے کر لو کہ فاطمہ بنت محمد 70,000 حوروں کے جرمٹ میں پل صراط سے گزر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں کو سیدہ کائنات کے صدقے میں چادر حیا عطا فرمائے اور برکت اور رحمت عطا فرمائے۔